السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اچھی پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. حضور دی نعت کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے پڑھے آجے. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. گھر لگی اچھی تو تیری, گھر لگی اچھی تو تیری, جھونپڑی اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. سارے پڑھو. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. اور بولو انشاءاللہ. ساڑھا بابا کہندہ سی در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہر جگہ تے پیسہ کم نہیں آندا جناب. خبر اچھ بھی جانا ہے, جانا ہے کہ نہیں. ہمیں چپ کر جو پھر کرا اسرائیل نے چھوڑ دینا. خبر اچھ تے جانا ہی جانا. اے لبیک والا واسطے شعر ہے. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی, مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. اور جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ بولو. جدو حضور دی غلامی دا پٹا گلے چ نہیں سی پایا, دنیا دارہ دے پیچھے دوڑ دے ساں. ادو عزتاں نہیں ساں. عزتاں ادو مل گیا نہیں جدو خالصتاً حضور دا دین نال کھڑے ہو گئے. اسی پہلے بھی ہوئی سا, لیکن پہلے عزت نہیں سی. جیڑی عزت دین نال پیار کرن دی وجہ تو ملی, جیڑی عزت رسول اللہ دی سچی غلامی دا پٹا گلے چپان دی وجہ تو ملی. حیدر ادھر نو چھوڑ دیتا ہے ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ. بولو سبحان اللہ. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات, بالخصوص بانی محفل محترم جناب قاری عبدالجبار صاحب اور
اے ساری بستی ڈوگر برادری سردار برادری جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک نو اپنی اس بستی دے اندر سجایا ترتیب دیتا اور میری مراد محترم جناب نقیب محفل اور میرے طرح ہی نہ ڈر نقیب محمد راشد گجر صاحب اتاری محترم جناب استاد الحفاظ قاری محمد راشد صاحب اپنا کاشف صاحب اور محترم جناب قاری محمد سجاد صاحب اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز صاحب اور سرداراں وچوں تسی سارے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مزید عزتاں عطا فرمائے تے مزید اللہ تعالیٰ اتفاق عطا فرمائے ڈھلے تسی بول دے ہو نا میں تھوڑے تو زیادہ تھکے ہوئے ایمیں تے تقریر نہیں سنا نہیں موچی سبحان اللہ بول ایو کار ہاں جی خسرے نچ دے ہون تے کنجریاں نچ دے ہون کسی نے نیندر آندی ہے موت دے کھو تے نیندر آندی ہے میں کوڑی گل بھی کر لینا تے مٹھی بھی کر لینا میرے کول ساریاں ہیں کتیاں دی لڑائی ہو رہی ہوئے کسی نے نیندر آندی بولو ساڑھے کو ایک میلہ لگتا جناب بڑے بڑے پراڑوں والے نے جس ویرے سی نماز پڑھ کر نکل رہے ہونے پراڑوں جا رہی ہوندی فجر دی اذان ہو رہی ہوندی تو پھر بھی بیٹھے ہوندے نے جنہوں گردے دی درد ہے جنہوں بلڈ پریشر آئی ہے شوگر دا مریض ہے دل دا مریض ہے وہ اتھے بولدا ہی نہیں وہ یا جمعہ بولدا یا کلان دے بولدا یا ساتھ تے بولدا ہے یا محفل تے بولدا جی مولانا اپنے تقریر لمبی کر دی میرے تے اتنے درد ہوندے سی میں تے گھر جا کے دوائی کھانی سی وہ دنیا داری دی محفل کوئی بھی نہیں بولدا جلیا دین تو دوری ہے ہاں مسلمان لیکن کم ہے کبھی مسلمان الگ اللہ نے سانو کیوں پیدا کیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور سانو بناون دا مقصد رب دا ہے ایک کوئی مقصد ہے وہ ہے رب دی عبادت اسی آقا جی مولوی صاحب جو رکھ لے جی سال دے دانے جو دینے ہیں جی ہاں جی ان کڑی لوڑے پسینہ آ رہا ہے چس ہونی چاہیے بولو سبحان اللہ تسی کنجوسی نہ کرو سونے طریقے آواز کھولو بلا تمہید میں قرآن پڑھا سبحان اللہ اے سبحان اللہ تے تھوڑی ڈلی ہے اونچی کرو جی اے تے رب دا نام ہے تے اختلاف ہے ہی کوئی نہیں جی کوئی اندھا اس پارٹی دا نعرہ نہ لاؤ کوئی اندھا اس پارٹی دا نعرہ نہ لاؤ کوئی اندھا جی لبیک دا نہ لاؤ کوئی اندھا جی فلانی دا نہ لاؤ فلانی دا نہ لاؤ ساڑھا برداشت نہیں کرتے تے انجھے اندھا جی اتفاق نہ رہنا چاہیے ساڑھا برداشت نہیں کرتے اندھا کٹھے رہنا چاہیے میں کہا جی بسم اللہ سارے کٹھے رہو سبحان اللہ تو تسی کہت دی ہے کہ پی ٹی آئی دے دفتر نون لیگ دا دفتر بن سکتا ہے کہیں جی نہیں نہ بن سکتا اتھے کوئی بھی نہیں کٹھا رہ سکتا سانو سب کہتے ہیں مولانا کٹھے رہنا چاہیے جی اللہ کرے ساری امتی حضور دی کٹھی ہو حضور دے جنڈے دے تھلے سارے کٹھے ہو جائیے خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن سن کے بولو سبحان اللہ نہیں چاہست تھوڑی اچھی بولو سبحان اللہ قرآن تے دلان دے زاویے بدلنا آیا ہے قرآن مردہ دلانوں زندہ کرنا آیا ہے رب کریم نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا میرے مولا کتنا بلند کیتا ہے اللہ نے فرمایا اے حبیب سا تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا لے آئے اذا ذکر تو ذکر تمائیا مالک نے فرمایا اے حبیب میں تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا لے آئے جتھوں تک مالک نے فرمایا میری خدائی ہے اتھوں تک میرے یار محمد مصطفیٰ ہی ہے 1444 ہجری چل رہی ہے 14 صدیاں گزر گئیاں اتے جناب اعلیٰ 44 سال گزر رہے ہیں آج بھی جناب اعلیٰ کھو ڈوگنا والا وے خود صحیح حضور دے دیوانہ نے محفل سجائی ہے دل وے چاہی گیا ہاں دنیا داراں لکھاں کمانے ہیں لکھاں خرچ کرنے ہیں ہاں جناب اعلیٰ ڈیرہ چل دا ہے کم چل دا ہے کاروبار چل دا ہے فصلہ آ رہی ہیں لیکن ہاں تے مسلمان مرنا ہے قبر چ جانا ہے اوہ دولتہ نے کم نہیں آنا پیسے نے کم نہیں آنا اقتدار والے ٹر جانا ہے وزیرہ ٹر جانا ہے وشیرہ ٹر جانا ہے ویکھیے نا جناب نے بلوچستان والے دی حالت 500 مربع دے مالک آج جناب اعلیٰ ایک ٹائم دے کھانے نو
نو ترس رہے نے 200 ارب دے ہوٹلاں وچ رہن والے V8 8 جناب اعلی کروڑ دی پراڈو وچ سفر کرن والے اج جناب اعلی اتنی دولت تو زیرو تو آ گئے نہ کدی دولتاں تے فخر نہ کری کدی پیسے تے فخر نہ کری اور رب مالک خالق ہے جتھے رکھے رہو تے راضی رہنا چاہیدا ہے ایک اکھاں دیاں کلیاں تے جناب اعلی وارث شاہ نے شعر لکھیا ہے وارث شاہ کہندا ہے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں ٹہندیاں نی ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جان دے گلاں یاد سجن دیاں رہن دیاں نی میرے مصطفیٰ کریم دے علماء شکر پڑھیا کرو کہ اللہ نے سانو جناب اعلیٰ مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا اللہ نے سانو سونے دا امتی بنایا اس گئے گزرے دور دے اندر اسی حضور دی محفل سجا کے بیٹھے اساں جناب اعلیٰ مہنگائی دے دور دے اندر میں نے ایک بندہ کہندا ڈوگر صاحب میں بڑا حیران ہوں میں کہا جناب دسو کہندا جی آج تو 30-40 سال پہلے اتنا میلاد زیادہ نہیں سی ہوندا ہن تے چھوٹیاں بستیاں تے کھوہاں تے ہن تے جناب اعلیٰ جتھے بھی ویکھیا میلاد سنی منا رہے نے میں انہوں اپنے حساب نال جواب دیتا میں کہا جناب آج تو 30-40 سال پہلے روکن والے بھی انہیں نہیں سن جویں روکن والے بڑھ رہے نے اللہ اپنے یار دے غلاماں نو بڑھا رہا تے مالک دا وعدہ ہے نا مالک نے فرمایا ہے اے میرے حبیب ہر آن والا ویلا میں تیرا ذکر بناواں گا میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں بڑے آئے حضور دا ذکر بند کراون والے کسے نے آکھیا میلاد شرک ہے میلاد بدعت ہے کسے نے جناب اعلیٰ پمفلٹ چھپوائے کسے نے اشتہار چھپوائے کسے نے جناب اعلیٰ ٹی وی چینل ہی کھول رہا کسے نے مولوی بٹھا دیتا ہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ میلاد شرک ہے یہ بدعت ہے آپ کیا کرتے ہیں کسے نے داتا صاحب دے بارے شرک آکھیا سارے مر کھپ گئے میرے نبی دا ذکر کل بھی ہو رہا سی اج بھی ہو رہا حضور دا ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ نے جنہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے اور رب کریم نے جڑا جناب اعلیٰ ساڑھے کولوں کم لینا ہے اسی بالکل دنیا دار ہیں لیکن ایتھے آ کے رب ساڑھے کولوں کم لے رہا ہے اساں حضور دی عظمت ترانے گا رہے ہیں کوئی محفلاں کرامن والا کوئی لنگر پکامن والا کوئی کچھ کرن والا اس واسطے اساں حضور کملی والے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے قبر دے اندر کسے دنیا دار نے نہیں آنا قبر دے اندر آمنہ دے لال لے آنا ہے میں ایک مثال دینا ہونا میں لاہور پڑھدا نے 15 سال شاہی قلعے دے اندر بادشاہی مسجد دے سامنے اللہ تینوں لے جا کے ویکھ بڑے بادشاہاں دیاں قبراں نے ویرانی دا منظر پیش کر رہی ہیں کسے بادشاہ دی قبر تے خدا دی قسم ہے دعا منگن والا میں بندہ کوئی نہیں ویکھیا جنرل ضیاء دی قبر فیصل مسجد تو باہر اسلام آباد دے اندر رب تینوں لے جائے خدا دی قسم ہے ایک بھی بندہ نہیں ویکھیا یہ جناب اعلیٰ بادشاہ سے 40 گھڑیاں آگے پیچھے جب جہاز میں چلتے تھے پھر بھی جناب اعلیٰ پروٹوکول اور جناب اعلیٰ ان کے لیے بہت اہتمام کیا جاتا تھا نانا ادھروں بادشاہت گئی تے سارا کچھ ختم ہو گیا لیکن داتا علی اجویری نو 1000 سال گزر گیا ہے آج بھی داتا صاحب دی قبر تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دی قبر تے جا کے ویکھو آپ نو 850 سال گزر گیا آپ دی قبر تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے مجاہد ختم نبوت حضرت پیر بیرلی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دی قبر تے جا کے ویکھو آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور دنیا داراں دیاں قبراں سلامت نہیں رہندیاں حضور دے غلاماں دیاں قبراں سلامت رہندیاں میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی اوے بل بل بولے صدا نہ باغی بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ اوے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں
چلو جناب آلہ سردارو یاد رکھو جڑا نظام اج دنیا تے چل رہا ہے چوری دا نظام ٹھگی دا نظام 2 نمبر دندا فراڈ تے دھوکا جناب آلہ 10,000 روپیہ لے کے آیا ہے ٹھگی مار کے کہندے ویکھو جی اج جناب آلہ دیہاڑی چنگی لگ گئی ہے اج جناب آلہ وپاری ویکھو مجھاں تے گاواں دے میلاد دے حوالے دن جناب دی تربیت کر رہے ہیں پتہ نہیں کس دے دل دے اندر میری بات اتر جائے وہ دی زندگی دے اندر انقلاب آ جائے برائیاں تو توبہ کر کے اللہ دا نیک بندہ بن جائے اچھا بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ بات بتائیے صحیح آ رہی پھر سبحان اللہ اچھی بولو میری تو تنو آ رہی ہے تو میں نے بھی توڑی ہونی چاہیے دی اچھی سبحان اللہ پال کریم آقا دے غلاموں توجہ فرماؤ ختم دے فضائل تسا سنے ہوئے نے 11ویں دے فضائل بھی سنے ہوئے نے تیجے دے ساتے دے فضائل بھی سنے ہوئے نے لیکن میں جناب نو غیرت دیاں گلنا دے سنیاں نے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہوئے تے کھڑا ہوئے بندہ دنیا داران دے نال قبر دے اندر کنے ہونا ہے میں تیرے کولوں سوال کرا میرے نبی نے فرمایا میرے امتی میرے نل وفا کر جدو رشتے داران نے مٹی پا کے واپس آ جانا ہے ماں تو ود کے کوئی پیار نہیں کردا ابے تو ود کے کوئی پیار نہیں کردا کوئی بندہ کھڑا ہو کے آکھے مولانا صاحب آج تک جناب آلہ سیاں سا منظر ویکھے آئے ساڑیاں اکھاں نے منظر ویکھے آئے ابا روندہ روندہ وچ اتر گیا ماں اتر گئی نانا اوہ مرن والیاں دے نال کدی مریا نہیں جاندا قبر دے وچ کوئی بھی نہیں جاندا لیکن حضور فرمایا ہے میرے امتی میرے نال وفا کر جدوں ساریاں واپس آ جانا ہے میں قبر وچ آ جانا جنہیں قبر وچ آنا ہے اپنے اندر والے نال مشورہ کر لا ہے بڑا اوکھا بڑا مشکل ہے جناب آلہ پکے پڑے ہو گئے 75 سال گزر گئے کیویں من گئے مولانا یہ بات نہیں ہو سکتی ڈوگر صاحب تسی لگے ہو دین والے پاسے سانو نہ لاؤ اسی تے جناب آلہ پکے ہاں میں کہ نانا تسی میری برادری ہو میرے بھائی ہو میرا بھی دل کردہ ہے جڑی لین وچ میں کھڑا ہوں جے میں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو جاواں میرا دل کردہ ہے سارے ہو جاؤ میری گل چنگی لگی ہے تے بولو سبحان اللہ ہاں جتھے جناب آلہ غلط گل کرنا تو نو دنیا داراں وال کھچ کے لے جاواں تسی جناب آلہ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا مولانا صاحب ڈوگر صاحب یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں یہ سچیاں گلاں کریے پھر تیرا حق بندا ہے اپنے اندر لانے نال مشورہ کر کے انہوں پوچھ کے کہہ کے 75 سال گزر گئے پاکستان نو بنیا جڑا بھی آیا تے لٹن والا تے کھاون والا آیا پاکستان قرضیاں دے تھلے دب گیا تھانے تے کچہریاں دا گندا نظام چل رہا ہے غریب بیچارہ تھانے تے کچہریاں وچ 40 سال زمیناں دے کیس لڑدا پھرے خود ہی مر جائے امیر دی جناب آلہ باری آوے 12 بجے عدالتاں کھل جاون اے کیڑا انصاف چل رہا ہے نانا اسی ایسا انصاف نہیں چاہتے سانو تے انصاف ایسا چاہیے ہے جڑا انصاف میرے نبی نے کر کے بھی کھایا جڑا عدل جناب عمر نے کیتا ہے جڑا عمر جنے جناب آلہ حضرت عمر امیر المومنین نے توجہ فرمانا باتاں کھوڑیاں نے لیکن جناب دے کم آون گیاں ساڑھے بزرگ فرما دے سن جڑی دوائی کوڑی ہوئے مریض نہیں پیندا تک تک کے پیا دے ہو اچھا بولو سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں تے جناب نو پتہ ہے نا تے تسی تے کملے دے نہیں ہیں سمجھ دے ہو سوچ دے تے ہوندے نے مولوی آئے گا چلو پاویں اپنی برادری دا ہے مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائے گا میں کہ مر گئے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن والے اسی قوم ستی ہے بیدار کرنا ہے نو جگانا ہے اساں چاہنے ہیں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو جاؤ جدو دنیا تو جا رہے ہو وہ اسی دنیا تو اکھاں بند کر رہے ہو یہ لوگ ساڈی محبت چاسو بہا رہے ہون لوگاں دیاں زبانہ وچوں نکل رہا ہوئے ہاں یہ جس جگہ پہ بیٹھتا تھا یہ جس کا بیٹا تھا سردار تھا دکان پہ بیٹھتا ہاتھے میں بیٹھتا جدھر بھی بیٹھتا یہ حضور کی بات کرتا یہ جدھر بھی بیٹھتا حضور کی بات کرتا بس جناب اعلیٰ لوگ ایوں گلاں کرنا محبت دیاں گلاں کرنا بس جس وقت تو قبر دے اندر جائیں میرے نبی فرماون ہٹ جاؤ منکر نکیر نو حضور فرمان ہٹ جاؤ انہیں آنے دو یہ جدھر بھی بیٹھتا تھا دنیا داروں کی باتیں نہیں کرتا تھا یہ محمد عربی کے نعرے لگاتا تھا اب یہ قبر میں آیا ہے اب محمد نے دامن پھیلا کے اس کو سینے لگانا ہے اللہ دی قسم ہے حضور فرمان گے تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا جائے گل چنگی لگی
کہ تسی کہندے ہو مولانا صاحب ڈوگر صاحب اسی تے فلانی پارٹی والے پاسے جا رہے ہیں اسی ادھر جا رہے ہیں بے شک سمتاں ملیاں ہوئیاں نے لوکاں نے نا اے دین اصل اے میلاد اصل جڑا میں سنا رہا مٹھیاں مٹھیاں باتاں سنانیاں ہاں دائی حلیمہ دیاں لوریاں سنا دے وہ ڈاچی دیاں گلاں سنا دے وہ ہاں بہت سنیاں جناب نے لیکن نا غیرت دیاں گلاں سنو بیدار ہو جاؤ امام عالی مقام نو جدو پتہ چلیا یزید تخت نشین ہو گیا یزید جناب اعلیٰ 22,000 دا لشکر جرار دے کے کربلا دی سرزمین تے بھیجے آئے توجہ فرمانا میرے حسین کائنات دے اندر سب تو بڑا پیر حسین سی تے کائنات دے اندر سب تو بڑا جناب اعلیٰ مزار دربار میرے نبی دا جدو دین تے اوکھا میں لایا حسین نے ایتی نہیں فرمایا سی دیکھو جی کی ہو گیا ہے یزید آ گیا ہے اگرچہ اسلام دیا حداں توڑنا لائے بہن تے بھائی دا نکاح یزید نے آپس میں کرایا شراب نو جائز یزید نے قرار دیتا میں توڑے کو لو پوچھنا کیا حسین اندر بیٹھے سن میں تو رسول خدا کا نواسا ہوں میں تو فاطمہ کا نور عین ہوں علی کا لخت جگر ہوں پوری دنیا مجھے مانتی ہے مجھے تو نظرانے مل رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی نانا حضور دے کندیاں تے بیٹھنا لا مصطفیٰ دی زبان چوسنا لا حسین جدو دین تے مشکل ویلا آیا اپنے بچیاں نو نال لے کے کربلا پہنچ گئے یزید دی 22,000 دی فوج کھڑی ہوئی ہے ایک ذرا سوچو تے صحیح عقل دے نال ایک پاسے 22,000 اصلے نال فوج لس کھڑی ہوئے ایک پاسے 72 تن کھڑے ہوئے جنہاں دے اندر عورتاں تے بچے بھی ہوئے تے حسین نو آکھن جھک جاؤ دوسرا حکومت نے ٹکر لینا گئے ہو کی کر دے ہو میرا حسین فرماوے تسی 22,000 ہو تسی 22 کروڑ بھی آ جاؤ او جت توڑی نہیں ہونی جت ہونی ہے محمد عربی دی جت ہونی ہے حسین دے نانے دی حسین کل بھی زندہ باد سی حسین اج بھی زندہ یہ سمجھ لگیے تے بولو سبحان اللہ نانا حسین دے نقش قدم تے چلنا سکھو میرے امام آئے مقابلے دے اندر آپ نے 22,000 متھا لا لیا ساری رات انت جناب یارا 9 دی رات پرے پچھتا چل دیا رہیاں مشورے چل دے رہے آپ ایسا کریں آپ یزید کو امیر المومنین مان لیں آپ بیعت کر لیں آپ انگوٹھا لگا دیں ووٹ دے دیں آج کی بات ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کے بچوں کو چھوڑ دیں گے حفاظت آپ کو مدینہ پاک پہنچایا جائے گا اوے گلنا اس دور دے اندر ماضی قریب دے اندر حضرت امیر المجاہدین جنہ کلو میں پڑھے ہوں بابا جی خادم رضوی رحمت اللہ علیہ جس وقت لتا تو مزور بابا پکڑ کے جیل چپا لیا پاکستان دیاں ساریاں جنسیاں آ گئیاں بابا جی فرانس کے سفیر کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں آپ بات نہ کریں ہمارے ملک کا معاملہ ہے انہوں نے بظاہر تمہارے نبی کی گستاخی کی ان بچوں کو جوانوں کو بتا رہا ہوں ہمارے جناب اعلیٰ ینگ جنریشن کو پتا ہونا چاہیے ان جوانوں کو ہمارے عقیدے کا مسلک کا پتا ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں ہم بے نمازی ہو سکتے ہیں ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن کبھی اپنے نبی کے نافرمان نہیں ہو سکتے اوہ گناہگار رو معافی ہے غدار رو معافی نہیں ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فقتلوہ
سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اے اصل میلاد ہے، عزت دی اور غیرت دی گل کر. اور جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت دی گل نہیں کردا او دے کول تقریر سنن دا فائدہ نہیں، ککھ دا فائدہ نہیں. خدا دی قسم عبداللہ بن ابی اسلام دا سب تو بڑا منافق، پتہ ہے نا سنے ان لوگ مثالاں دیندے نے کون ہے وہ بڑا بڑا منافق ہے یار، او دے تے مثال فٹ کر دیندے ہیں جی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ تو مدینے گئے، جمعے والے دن عبداللہ بن ابی حضور تو پہلے تھوڑی دیر دا خطاب کرتا سی. وہ کہندا سی اللہ کا ہم پر فضل ہوا، اللہ نے ہمیں محمد عربی جیسے نبی دے دیے، سبحان اللہ ہم بہت اچھے رہ گئے، ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا. کون کہندا سی؟ سب تو بڑا منافق. او دا کہنا کسے کام آیا جی اندروں ہی نہ منیا ہوئے. نہیں نہیں جناب مولانا ایک میرا دل کردہ ہے میں اسلام والے پاسے ہو جاواں، ایک میرا دل کردہ میری مجبوری ہے. او جھلیا جدو مر کے قبر چ جانا کسے دنیا دار نے نال نہیں جانا، کسے نے نہیں نال جانا. قبر دے اندر جانا ہے تو مصطفیٰ نے جانا. اور توڑے کو فیصلہ کرا لیے جس محبوب نے اوکھے ویلے کم آنا ہے گل ہو دی مننی چاہی دی ہے کہ دنیا دارہ دی. اچھا بولو تسی آکو ڈوگر صاحب کیویں منیے، بہت مشکل ہے. انشاءاللہ کوشش کرو گے تے پیچھے لگ جاؤ گے دین دے. دین دے پیچھے لگ گئے تو توڑیاں نسلاں بھی اللہ دی قسم عزت نال جین گیاں. اس باپ نو سلام جدا بچہ لبیک دا نعرہ لاندا ہے، اس ماں نو ہنج کر کے سلام جڑا حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاندا ہے. اس گئے گزرے دور دے اندر خوش قسمت نے بچے جڑے خدا دی قسم جنہ دیاں سمتاں دنیا داراں ملو مڑ کے حضور دا دین والے پاسے ہو گئیاں. لیکن توڑیاں بھی ہو جان گے انشاءاللہ کہ وقت آئے گا. اے ساڑی برادری والے میں اکثر جگہ تے ہے ترکھنی اپکینے ہے نا اپنا غازی آباد ایک قریب ایک ہے ڈوگران دا پنڈ. میں اتھے گیا تو ساڑھے بچیاں نے جناب اللہ انہوں نے وہ ویس کوٹا پائیاں ہون تے جناب اللہ انہوں نے وہ وردیاں پائیاں ہون. وہ کہنے جناب اللہ اسی تے ہاں ہی لبائی کالے اسی تے دنیا دارانو کنڈ کر دیتی ہے. سانو پتہ ہے اے نا اوکھے ویلے کم نہیں آنا، اوکھے ویلے آمنہ دے لال نے کم جیڑے کہندے سی مرانگے بوٹا کہندا ہے کہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجو نبی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دساں دید نو دن راتی آجو نبی ٹولیاں باریاں نے جدوں خزانے میدان وچ وال کھونے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سونے آقا دیاں سچیاں یاریاں. سخت گرمی دا موسم ہوئے تے حضور ایک صحابی دے گھر گئے، دوپہر دا ویلا ہوئے، حضور محوے استراحت ہو گئے، حضور لیٹ گئے. صحابی رسول نے اینج کپڑا پکڑیا، وہ دو پکھے تا نہیں سننا، اینج حضور نے پکھا جلنا شروع کر دیتا. تھوڑی دیر تو بعد حضور بیدار ہوئے. جب حضور بیدار ہوئے سرکار نے فرمایا میرے غلام بڑی محبت نال پکھا جل رہے ہیں، عرض کیتی سونے میں توڑا امتی جو ہے غلام جو ہے میں نے توڑے نال پیار ہے. اللہ دی قسم حدیث موجود ہے. حضور پتہ کی فرمایا جتنا پیار تم محمد نال کر رہے ہیں نا یہ جبریل کھڑے ہیں تمہارے سر کے اوپر تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. یہ جبریل کھڑے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں. یہ اتنے پیار سے اللہ کے حبیب کو پنکھا جل رہا ہے.
اے دنیا دے جڑے سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے پتہ ہوندہ نا کہ فلانے چاکے ساڑے اینے ورکر بیٹھے ہیں اتنے کارکن بیٹھے ہیں، پتہ ہوندہ نا جتھے بھی ہو جان جو پتہ ہوندہ جی فلانے ڈیرے تے جاؤ فلانے گھر جاؤ ہیں جی اللہ دا فضل ہے میں بھی 2 مربیاں دا زمیندار الحمدللہ میں چھوٹا موٹا زمیندار نہیں ہاں میں تکڑا زمیندار ہاں لیکن میں نو زمیندارے تے مان نہیں ہے مان ہے کہ مصطفیٰ دا ممبر ملیا ہے جی اے جڑی کرسی ملی ہے نا ایتھے بیٹھ کے جڑی گل کرنے ہاں مربے آگے نہیں جانا زمین آگے نہیں جانا پیسے آگے نہیں جانے گڑیاں ایتھے بنگلے ایتھے سارا کچھ ایتھے اے جڑا حضور دا نعرہ اسی لانے ہاں نا حضور گنبد خضرہ جو دیکھ رہے نے آج ڈوگنا لے کھو تے ملا دے آج میرے غلام اوتھے بھی 14 صدیاں بعد میرا نعرہ لا رہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک زندہ جدو بابا جی پہلی دفعہ سخت سردی تے ربیع الاول شریف دا مہینہ تے تندہ پیریاں سی لانگ مارچ جا رہے سی میں گجرالہ جا کے ملیا ایک منظر میں اپنی اکھاں نال دیکھیا شہر دے بچوں دے جا رہے سی میرے نال قبولے دے سارے علماء سن لانگ مارچ رکیا ہے قائد محترم امیر المجاہدین اور ولی کامل سامنے بیٹھا سی ایک پراڈو والا بندرہ کالی پراڈو دے کول V8 تے ایویں نا ایستا ایستا آ رہے ایستا ایستا لانگ مارچ رکیا تے گجر صاحب انہیں پراڈو روک لی اپنی اے نعرہ لگ رہے سی لبیک لبیک اے جڑا ہون لگ رہے اچھا انہیں پہلے سندا رہے پھر انہیں ایستا ایستا شیشہ تھلے کر لیا اور میری توجہ ادھر شیشہ تھلے کر لیا خرے انہیں بیچارے نے زندگی پوری چلایا سی کہ نہیں نعرہ لایا پینٹ بابو وجنا امیر زیادہ ہوئے لیکن وہ نعرہ لگتا رہا مسلسل نعرہ لگ رہے ہیں خدا دی قسم انہیں گیٹ کھولیا تو باہر آ گیا انہیں دروازہ پراڈو دے بند کر دیتا تے ایویں جناب اللہ ساڑھے ویچ آ کے کھڑا ہو گیا تے لبیک لبیک وہ نعرے لانے شروع کر دیتے میں ادھر دیکھا میں نے کہا مولانا میں گاڑی میں بیٹھا تھا نا یہ نعرہ جب لگا نا میرے دل کو سرور آتا تھا میرے دل کو راحت مل رہی تھی میرے دل کو سکون مل رہا تھا میں نے کہا جب سکون مل رہا ہے تو گاڑی سے اتر کے نعرہ لگاتے ہیں تو جلیو مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جڑا اختلاف نہ کرے حضور دے نام دے اور باقی تھوڑے پاسے اختلاف کرنے والے لیکن مولویوں نال کدی اختلاف نہ کرے آجے دین تے دنیا دونوں برباد ہو جان گیا ککھ نہیں بچے گا نسلہ برباد ہو جان گیا یزید دا نام کو نہیں لیندہ کوئی بندہ کدی دس سے میں نو کہ یزید نام کسے نے رکھیا ہو وہ سیابی دا پتر سی نا حضرت امیر معاویہ دا بیٹا سی لیکن حسین نال ٹکر لئی دین نال ٹکر لئی نسلہ برباد ہو گئی ایویں اینا حکمرانہ دا حال ہونا ہے جڑا دین نال ٹکر لے رہے خدا دی قسم ہے بیڑا گرک ہو جائے گا تے جڑے بچے جڑے جوان حضور دے دین نال کھڑے ہو رہے نے ایتھے بھی عزتاں تے قبر دے اندر بھی تے حشر دے اندر بھی تاجدار ختم نبوت آؤ جناب اعلیٰ میرے سرکار مدینہ دے علماء توجہ فرماؤ یہ مکہ دی بات ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا چند دن گزرے نے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے علماء جناب اعلیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے سیل دے اندر جلوہ فروز نے تیرے تے میرے گناہ منو یاد کر کر کے حضور اللہ نو راضی کر رہے لے ایک کافر مرے آئے مرنا لا کافر ہے او دا چھوٹا جا بچہ ہے 8 تو 10 سال دی عمر ہے کلا کلا بچہ ہے کمامن اللہ بھی کوئی نہیں جدوں باپ مر گیا ہے تے پھر سہارا ختم ہو گیا بچہ یتیم ہو گیا ہے کدی چاچے کل کدی تائے کل اس زمانے دی گل کرنا جدوں کفن واسطے کپڑا بھی میسر نہیں سی آندا اس زمانے دی گل کرنا جدوں حضور
भुख दी वजह तो पेट ते दो दो पत्थर बनदे सन। अज अल्लाह ने हुजूर दे सदके सानू पक्के मकान दिते। अज हुजूर दे सदके सानू कोठियां ते बंगले जमीनां ते मुरब्बे अल्लाह ने सानू जनाब आला हर सहूलत तो नवाजिया, हर नेमत तो अल्लाह ने नवाजिया। मेरे नबी दी हयात तैयबा दा मुताला करके वेखो, सरकारे मदीना दे पेट दे उत्ते दो दो पत्थर हुंदे भुख दी वजह तो। मेरे नबी दियां 11 बीवियां दे घर दे अंदर महीना महीना चूल्हा नहीं सी जलदा। हुजूर दे सहाबा ने भुखा ते पाके कट्टे ने। तीन तीन सहाबी एक एक खजूर करके खा के गुजारा कर दे। तवज्जो फरमाओ, इब्तदाई जमाना इस्लाम दा जिस वक्त तो मरन वाला मर गया ते बच्चा रिश्तेदारां दे दरवाजे ते जाके कहंदा है मां दे वजूद दे उत्ते जड़ा लिबास है जगह जगह तो फटिया है, जरूरी कम वास्ते भी अम्मा मेरी बाहर नहीं निकल सकती, मेहरबानी करो मैनू कुछ कपड़ा ही दे देवो। लेकिन जदों बंदा गरीब होवे अपने भी मुंह मोड़ जांदे ने, गैर भी मुंह मोड़ जांदे ने। मियां साहब फरमांदे ने रोगां विचों रोग वधेरा, रोगां विचों रोग वधेरा, ते जिस दा नाम है गरीबी कंड वाला के लंघ जांदे ने सब रिश्तेदार करीबी। हज़रात तवज्जो फरमाओ, एवें मक्के दे चौक दे अंदर परेशान खड़ा है। एक काफर दा गुजर होया, कहंदा जनाब किवें परेशान हो? कहंदा की करां, अब्बा मर गया है, यतीम हो गया वा, कोई नहीं मेरा सहारा, मैनू ते जनाब आला हर पासों धक्के पै रहे ने। तवज्जो फरमाओ, काफर कहंदा मैं तैनू एक ऐसी बारगाह विच भेजा जिस बारगाह चो कदी भी कोई खाली नहीं लौटिया। कहंदा हाँ जल्दी दस कौन है, केड़ी बारगाह है? कहंदा हुणे हुणे मैं काबे दे सेन चोट के आया। मुसलमाना दे नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत दे गुनाह याद कर करके अल्लाह दी बारगाह दे आंसू बहा रहे ने। जल्दी जा तू उन्हां कोलों सवाल कर, जड़ा उन्हां कोलों मंगे ओ टाल दे नहीं दे देंदे ने। कहंदा यार मैं मुशरक हां, मेरा मरन वाला बाप मुशरक है, की करना है, मैं केड़ा मुंह लैके ओदी बारगाह विच जावां? कहंदा तैनू नहीं पता, वो अपनियां नू भी देंदा है, वो अपने गैरां नू भी देंदा। मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो, हज़रात तवज्जो फरमाओ, जिस वक्त जनाब आला एवें कहंदा है अच्छा मैं मां कोलों इजाजत लवांगा फिर जावांगा। मुहम्मद दी बारगाह दे अंदर जदों आया अम्मा दे कोल, कहंदा अम्मा तैनू पता है ना रिश्तेदार कम आए, ना चाचे कम आए, ना ताए कम आए, मैनू किसी ने दस्सिया है जेदा कोई सहारा ना होवे मुहम्मद सहारा बन जांदा है। जे तू इजाजत देवें तो मैं सोने कोलों जाके सवाल कर लवां। अम्मा कहंदी हाँ मक्के दे सरदार अबू जाल ने आख्या है हाँ ओदा कलमा नहीं पढ़ना सी, प्यो दादे दा मजहब नहीं छोड़ना, जाओ दे कोलो सवाल ते कर ले करो दा कलमा न पढ़ी। बच्चा आया है चलदियां काबे दे सेल दे अंदर तेरे ते मेरे नबी मुजम्मल दी चादर ओढ़ के तेरे ते मेरे गुनाहां नू याद कर करके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तिजामा कर रहे ने। या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है दी बख्शिश फरमा दे। एवें बच्चा आया है चलदियां हुजूर दे कंधे ते हाथ लगाया है। सरकार मदीना ने हमें वेख्या है, हुजूर उठ के खड़े हो गए। रहमत लिल आलमीन ने बच्चे दे सिर ते शफकत वाले हाथ रखे ले। मेरे नबी ने बगैर उहदे सवाल तो मुजम्मल दी चादर उतारी है। चादर उतार के बच्चे नू फरमाया जा मां दा लिबास बना ले। जिस वक्त सरकार ने चादर दी ओदियां अखां सुआं दियां लड़ियां जारी हो गईयां। कहंदे मुहम्मद तेरी इज्जत तो सदके जावां, तेरे मकाम तो सदके जावां, तेरी इज्जत तेरी शान तो सदके जावां, मैं हाले अपना सवाल भी तेरे तक नहीं पहुंचाया। तेनू किवें पता लग गया है मैं तेरे कोलों कुछ सवाल करना आया। हुजूर ने मुस्कुरा के मुहब्बत वाले हाथ रख के सिर ते फरमाया जिन्हें मैनू अपना नबी बना के भेजा है उन्हें सारे इल्म भी दे के भेजा। तवज्जो
فرماؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں سرکار مدینہ نے گھر دے بارے پوچھیا ہے تے بچے نے جناب اعلیٰ اپنے گھر دی حالت دسی ہے حضور کو لو اجازت لے کے جدوں گھر چلے آئے چلدا چلدا جدوں چادر لے کے اماں دے کول آیا ہے اماں دا پھٹیا پرانا لباس ہے جدوں ماں نو چادر پوائی ہے ماں نو چادر پوائی ہے تے ماں کہندی ہاں دس تو سونے دی بارگاہ چ گیا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو تو اپنی سر دی اکھاں نال تکے آئے دس تے صحیح سونا محمد کیویں دا ہے تے اللہ دی قسم ہے بچہ کہندا ماں میں تینوں سچ دساں میری اکھ نے ایویں دا ویکھیا ہی کوئی نہیں تے جتنے پیار نال مینوں سونے محمد نے بلایا ہے اماں تو جمن والی ہے لیکن اتنے پیار نال تے کدی تو ہی نہیں بلایا جتنے پیار نال مینوں محمد عربی نے بلایا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ماں کہندی اچھا تو سونے دی بارگاہ دے اندر تھوڑی دیر رکے آئے دس سونا ہے کیویں دا ذرا تھوڑی جی گل بات تے سنا کہندا میں تینوں کی دساں میں دا ویکھیا ہووے تے دساں گولڑے دا سلطان بول پیا آپ فرماندے نے مکھ چاند بدر شانی متھے چمک دلا نورانی مل کے پڑھو مکھ چاند بدر شانی متھے چمک دلا نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مکمور رکھیاں ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان حضرت بابا فرید رحمت اللہ کو لے ماں بچہ لکھے آگئی تو بچہ ایسی کہ 12-13 سال دا تو وہ کہہ دی ہے بابا جی یہ بولدہ نہیں بابا جی یہ بولدہ نہیں اللہ اکبر میرے ساتھ چڑھ گیا اچھی بولو سبحان اللہ ساتھ نہیں چڑھنا چاہیے چس نہ بولیے تو دقت نہیں ہونی چاہیے بی بی کہہ دی ہے بولدہ نہیں بابا جی نے ایتھے ہاتھ رکھے فرمایا بول ہے بولدا کیوں نہیں انہیں اگے پتہ کیا کیا حضور مینوں کدی کسے بلایا ہی نہیں کدی کسے نہیں بلایا ہی میں کھپ گیا پسینہ پسینی ہو گیا سبحان اللہ سبحان شرما دی سردار صاحب مسیتے بولنا بڑا اوکھا ہے بہت اوکھا ہے شیر پڑھنا بہت مشکل ہے کیوں بولیے کدی بولے نہیں خبر ہے کیوں بولیں گا بولنا اچھا کوئی بندہ ہے فتوہ دے سکتا ہے کوئی مفتی کے خبر ہے بندہ بولے نا شریف بن کے بیٹھے منکر نکیل دے کے شریف بن کے وہ تو چپ کرے گا کیوں جو علماء تسلیم فرمائے گرجدار آوازن کالے دن سفید دن تے کالا چہرہ تے لمبے لمبے بال خوفناک شکلہ لے کے بے نمازی دی قبر چان گے منکر نکیر یہ گل کولو نہیں کر رہا رسول اللہ دا این جان گے سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ کو این منکر نکیر تے استغفر اللہ سفید بڑے بڑے دند تے بڑے بڑے بال لمبے قد او دراز قد خوفناک چہرے بندے سمجھتے ہیں بندہ مر گیا کفن لپیٹ کے تے جنازہ پڑھ کے نپ دیتا ہے نا جے مر گیا ہے تے نیک ہے تے جزا کے نے لڑی ہے تے جے مر گیا ہے تے 7 بندے مارے سو تے غریباں دا حق کھاتا ہے سارے ہاتھے نپ کے کر گیا مجھاں کئی ویچ کڑیاں کئی جناب اعلیٰ ٹریکٹر ویچ کڑے کئی جناب اعلیٰ ہاتھے ویچ کڑے ساریاں ٹھگیاں لائیاں غریباں دے جھگے لٹے تے کی خیال ہے ایویں ٹر جائے گا چپ کر کے لتر کے نہ کھانے قبر نا اے
ایتھے مال کمانا ہے، ایتھے نیکیاں کمانیاں نے، قبر چ جزا ملنی ہے. دو ہی چیزاں نے، یا جزا ہے تو یا سزا ہے جی. اچھے کام کرو گے تو جزا ملے گی. ہاں حضور فرمایا جدو بندہ ہے مومن نیک بندہ میرا پیار کرنے والا امتی جدو قبر جائے گا نا، منکر نکیر آن گے او دے دوستاں دیاں بھلیاں شکلاں لے کے، سونیاں سونیاں شکلاں لے کے قبر دے اندر داخل ہو جان گے. بڑے ادب نال پوچھن گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بولو سبحان اللہ. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ہاں جی جناب، دین علی الاسلام، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا جی دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے. ہاں کو ڈوگنا لے ہون گل غور کرو. حضور فرمایا پھر تیسرا سوال میرے بارے ہوئے گا. پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، او جڑی ہستی سامنے نظر آ رہی ہے، قال یقول ماضی استمراری ہے، گزریا ہویا زمانہ، اس ہستی دے متعلق کی کہندا؟ جڑی میں حدیث پڑھی ہے بخاری شریف دی، ایک قبر دے سوال دس رہا، ہر بندے مرنا ہے تے مرن دا پتہ کوئی نہیں کدوں مرنا ہے تے کیویں مرنا ہے. پانی چلاشا ڈوب دیاں تسی ویکھیاں تردیاں آئیاں جڑیاں، بچے بوڑھے جوان، اللہ دی قسم ہے V8 بڑیاں بڑیاں پراڈو اے پانی چ پلاں تو بہندیاں ویکھیاں بلوچستان دے اندر. کدی کسے نوں پتہ ہے سی نا؟ پھر وہ جدو تیسرا سوال حضور دے بارے ہونا ہے، اور تاں سی پیٹنے ہاں رسول اللہ دے سچے غلام بن جائیں. بولو انشاءاللہ. تے اس نے پتہ کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر. انہیں کہنا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. او فرشتیو اے تے سونا ہے جدے میں میلاد کراندا سا، اے تے سونا جدے میں نعرے گج کے لاندا سا، اے تے سونا جدے نعرے گجر صاحب لاندے سن، جیرے نعرے علماء لاندے سن. اے تے سونا نبی ہے کہ جس محبوب دی عظمت ترانے اسی ساری زندگی گاندے آندے رہے. پھر سونا فرمائے گا فرشتیو ہٹ جاؤ، یہ محمد کا غلام ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. گل سچی ہے کہ توڑی ہے؟ دسو وہ کوڑی تا نہیں گل ہے، تے عمل کرن دی کوشش کرو کہ یا اللہ اسی جڑا وقت دنیا داری اچ گزار دیتا، جڑا وقت دنیا داراں پاساں گزار دیتا، یا اللہ ہون سانو راہ سدھا دے دے، اسی تیرے دین نال کھڑے ہو جائیے. لیکن اے مقدر دی گل، اے نصیب دی گل ہے. ہر بندہ اسلام نال کھڑا نہیں ہو سکتا، تے اسلام کسے دے پیری بھی نہیں پیندا، اسلام کسے دے ترلے بھی نہیں پاندا. اسلام آندا آ جا. اسلام کدی مٹن نہیں آیا. جے اسلام نے مٹنا ہوندا دبنا ہوندا تے کربلا وچ دب جاندا، بدر وچ دب جاندا، احد وچ دب جاندا، حنین وچ دب جاندا، خندق وچ دب جاندا. میرے نبی دا دین کل بھی زندہ سی، اج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. تے پانچ نمازاں پڑھیا کرو. بولو انشاءاللہ، اور اچھی بولو انشاءاللہ. مسجد بڑی پرانی ہے قاری صاحب، ہو سکتا اللہ کرے نویں بن جائے. جی اے ہی ٹھیک ہے تو اینو ہی آباد رکھو، مسجد نو آباد رکھو. سانو چاہیے اسی دیکھنے نا گھر کوٹھی چنگی ہوئے، اسی شیسی لگا ہوئے، ٹائل پتھر چنگی لگی ہوئے، جناب اللہ بہترین سٹیل شریف دا کام ہویا ہوئے، گراج بڑا ہوئے، گڈی شوں کر کے جائے، سونا جا انتظام ہوئے. دل کردہ نا تے رب دا کر جنہیں سارا کچھ سانو دیتا ہے. آج تو 50 سال پہلے کسی بابے نے پوچھ لو 60 من کنک چکدا سی. لو دسو جی کیوں جی 60 من کنک 50 سال پہلے ہوندی سی؟ 100 من باریا بولو تے صحیح. تے 70-80 من جڑی موسمی جڑی ہن توڑ دے پے ہوندی سی؟ کوئی نہیں نا. اللہ اکبر. تے آبادیاں کنیاں سی؟ مختصر تھوڑیاں جی. شہراں چ بھی تھوڑا سی کام، بندے بھی تھوڑے سن. جی انہیں بندے ودائے نا انہیں اوسطہ بھی ودا دیتی، انہیں رزق ودایا. اے سینس انگریز الٹی بھی لٹک جائے تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ سب میرے رب دا کمال ہے. میرا رب مالک ہے.
انہوں پتہ ہے کہ گھر 5 بندے نے انہوں رزق کیویں دینا ہے، ایچ گھر 10 بندے نے اینا رزق دینا ہے۔ وہ تو کلہ بابا کمال والا ہوندا سی، انہیں سویرے سویرے جناب اعلیٰ 3 بجے اٹھ پینا، ادھر سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دینی، ادھر تتا کر کے جناب اعلیٰ ٹکے جوڑ لینے، تے ادھر جناب اعلیٰ اس نے قرآن پڑھ دے رہنا، ادھر حل چلدا رہنا، جو روٹی آنی تو انہیں کلہ والا ہون اے 85 ٹریکٹر چلے ہے، میرے ٹریکٹر تے ٹیپ کو نہیں لگی، اب بچے بیٹھنے جڑے چلانے نے پوچھ لو، میں آج تک نہیں لائی، بڑا کہنے جی ٹریکٹر تے ٹیپ چلاؤ نا، زمین چلے تے بیچ گانے چل رہے ہو، دسو برکت آئے گی کہ بے برکتی؟ بولو بے برکتی، جتھے گانا باجا چل رہا ہوئے اتھے نفوست آئے گی، شیطان نچے گا، پنگڑے پائے گا، برکت اتھے آئے گی جتھے رب دا قرآن پڑھے گا۔ جی اے ہن کیویں اے ہن جناب یار 2 مربے زبان ہے ہن تے ٹیپ دے بغیر تے نہ کم چلدا، آ ساڈے ڈرائیور بھرا ہیں انہاں چیزاں تو بھی بچو، اکو ہی گل یاد رکھو کہ مرنا ہے قبر وچ جانا ہے، تے جے اے تسی یاد نہ رکھیا تے خدا دی قسم مرنا تے ہے ہی ہے، تے جے موت گندی آ گئی پھر خدا دی قسم حالات بڑے بدتر ہو، بہت بدتر ہو۔ اس مسجد نو آباد رکھو، سونے طریقے نال تجھے میرا امتحان لے لیا ہے، میں نے چس بس نہیں آئی تے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا حضور دے نام تے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا حضور دے نام تے ہاتھ نہ کھڑا کرے، یا کوئی بندہ ایسا ہے جڑا آکھے جی مجھے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جناب اعلیٰ نیکیاں بہت ہے میرے پاس، میں بہت بڑا نمازی ہوں، مجھے قبر میں کوئی جناب اعلیٰ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جناب اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ جب مجھے بخش دے گا، کوئی اتنا طاقتور بندہ ہے؟ پھر جے نہیں طاقتور نہ پھر حضور دے نام تے ہاتھ کھڑے کرو سارے، تاجدار ختم نبوت، کماؤ جی کیمرہ، تاجدار ختم نبوت، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ من سب نبیًا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، نعرہ رسال۔ بس اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں، توجہ۔ اچھا تسی یہ دسو جویں زور راشد صاحب نے لایا، گجر صاحب نے، ایویں نہ زور اسا لایا، ایک باں ایتھے کھڑی ہوئے تھے، ایتھے کھڑی ہوئے برابر ہے، بولو کیوں جی نہیں نا برابر؟ ایتھے کو ہاتھ کھڑاں گے 2-4 بندے نظر آئے گا، اینج ہاتھ کھڑا ہوئے گا تو سارے بندے بیکھن گے او ہاتھ کھڑا کیتا ہے حضور گنبد خضرا چو اپنے غلاموں نہیں تے ایتھو قرآن کھولو 7واں پارہ کھولو پہلی آیت پڑھو وَإِذَا سَمِعُوا
ما انزل الی الرسول ترا اعینہم سونیا دنیا دے کسے بھی کونے تے جدوں کوئی حق نو پہچان کے اکھ آنسو باندھی ہے تسی اپنے غلام نو دیکھدے ہو حضور تک دے نے ایک زور تھوڑا لاوے آکھے اجر میں نو بہتا ملے ایک 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے ایک 6 گھنٹے کرے اکو جائی جنا پیسے ملنے بولو تو صحیح جیڑا 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں زیادہ ملن گے نا جی ایک مزدور صبح تو لے کے مالک ڈیوٹی لا کے جائے تو کام مکمل کرنا ہے تے شام نو جدو واپس آوے نکھٹو نے کاکھی نہ کیتا ہوئے تے ایویں ہاتھ کر کے آکھے سردار صاحب میں نو اجرت دیو سردار صاحب ڈانگ پڑھن گے کہ نہیں نامہ کولا تنو آکھیا سی تو کم کرنا ہے تے کم تو کیتا کوئی نہیں یہ مثال میں کیوں دیتی ہے اللہ نے سانو بھیجیا کسے کام میں کر کی رہے تے جے اسی محنت نہیں کرانگے تے اجرت نہیں ملے گی حضرت رابعہ بصری آپ فرما دیا نے کہ بغیر عمل تو جنت دی طلب حرام ہے عمل تے بندہ کرے نا او چھڑو جی اللہ نے بخشی لانا جی مولوی ہمیں گلہ کر دیں ایک گل کرے ایک تقریر ہے جی ایک گڑی گل ہوئی جی یہ تو بندہ کہندا ہے جدو بندے نو دین نال پیار نہ ہوئے وہ اپنے پسند دیاں گلاں سننا چاہ رہے ہیں ہاں جی ہر کمپنی والا اپنی دوائی بیچے ہیں تے اسی تے کسے دی گل نہیں کیتی اسی تے رسول اللہ دی گل کیتی یہ حضور تو ہٹ کے سی کو گل کیتی ہے تے پھر تسی کہہ دیو ہاں مولوی صاحب تسی کدی حیدر جاندے ہو کدی حیدر جاندے ہو اسی آنے نا جو کوئی کسے دا او عاشق ہووے او گل اسے دی کرے دا ساسا مکر بہانے کری کے او مرنے او دئی مرے دا بہت خوبصورت تسی محفل سجائیے ہر بندہ آکے بیٹھا ہے چلو یار اج سالانہ محفل پا کے ساڑھا دل کرتا ہے چلو حضور دی بزم میں جائیے یقیناً تسی بہت اچھے ہو لیکن مزید سانو اچھا ہونا پائے بولو انشاءاللہ کاوڑ نہ بولو پیار نہ بولو انشاءاللہ سبحان اللہ حضور دے دین دے خادم بن جاؤ اینج رسول اللہ دی عزت دی گل کرو ڈیرے چ بیٹھے ہو وہ سردار صاحبہ کھڑو چالو ہے دنیا دانا دی گلاں چھوڑ میں مصطفیٰ دا امتیاں تو میں نو قبر حشر چ حضور نے بچانا ہے میرے سامنے کسی دی گل نہ کر رسول اللہ دی گل تے حضور سن کے گنبد خضرا جو کنے خوش ہوں گے واہ میرے امتی عمل تے تیرے کوئی نہیں ہے لیکن جب میری گل آندی ہے تو کتنا ہوشیار ہو جانا ہے تیرے من وچ کتنا جناب اعلیٰ پیار آ جاتا ہے مقارع غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ ترخانہ دا منڈا اتو ویکھ کے یسر القرآن نہیں سی پڑھے آیا بالکل جناب اعلیٰ غریب گھرانہ ہے کوئی بھی نہیں سی جان دا 19 سال دا جوان ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حجہ نہ زکاة کسی عمل تیمان کوئی نہیں لیکن جدوں میرے مصطفیٰ دے گستاخ راج پال نے جدوں حضور دی توہین کیتی ہے نتھو رام بھی اے جناب اعلیٰ راج پال بھی جتنے گستاخ جب میرے اللہ دی قسمیں ہسٹری اٹھا کے ویکھ لو اللہ نے سنیاں بچوں شیر پیدا کیتے نے جتنا حضور دے گستاخ دیاں کردنا کٹیاں پھر تنو میں سمجھا رہا ہوں جس وقت حضرت غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے جس وقت راج پال نو فنار کیتا ہے کون راج پال 1929 دے اندر گاڑی تے سفر کرنا لا ایدی ہمشیرہ لاہور دے اندر پروفیسر اتنا میرزادہ اتنے پیسے آلا لیکن جدوں میرے نبی دی توہین کی دی ہے جدوں حضور دی گستاخی کی دی ہے علم دین تو گوارا نہیں ہویا علم دین نے جناب آلا وار کر کے خنجر دے فنار کر چھوڑے آئے انگریز دی حکومت آپ نو پکڑ کے میاں والی دی جیل دے اندر بند کیتا گیا ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف دے لجپال
نال بزرگ جدوں ملاقات کرن واسطے گئے تے علم دین نو جدوں پتہ چلیا وڈی درگاہ دا پیر آ رہا ہے بہت بڑا گدی نشین پیر آ رہا ہے علم دین آکھے میں انہاں دے ہتھاں دا بوسا لواں گا تے حضرت خواجہ قمر الدین شالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماون نا نا علم دین دے ہتھاں دا بوسا میں لینا ہے کیونکہ علم دین نے جڑا کم کیتا ہے وسا نہیں کر سکے جدوں جیل دے اندر خواجہ قمر الدین شالوی تشریف لے کے گئے علم دین دے ہتھاں نو پکڑیا تے میں بوسا لیون لگے علم دین کہندا قبلہ تسا پیرو کدی نسیو وڈے آستانے دے پیرو تے شیخ الحدیث میں تے عام بندہ حضرت خواجہ قمر الدین شالوی فرماندے نے نا نا تو عام نہیں ہے تو حضور دے غلاماں وچوں خاص ہو گیا تینو حضور نے اپنی بارگاہ اندر مقبول کر لیا ہے جس وقت میرے مصطفیٰ کریم دے غلام آپ نے نال ملاقات ہوئی ہے تے آپ نے جس وقت حضرت خواجہ قمر الدین شالوی نو آکھیا میرے کول رب دا قرآن تے سنو آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ رو کے کہندے نے میں تیرے ابو جی نے مل کے آیا تیرے ابو جی کہندے نے میرا پتر تے اتوں ویکھ کے بھی قاعدہ نہیں پڑھیا یسر نال قرآن نہیں پڑھیا علم دین تو قرآن کتھوں پڑھ لیا ہے علم دین کہندا جس وقت حضور دے گستاخ نو فی النار کیتا ہے میرے مصطفیٰ دے گستاخ نو قتل کر کے جدوں دا جیل چایا جدوں راتی سارے سو جاندے نے اکھ بند دیے سونا محمد ہر روز خواب چا جاندا ہے نالے زیارت کروا جاندا ہے نالے رب دا قرآن پڑھا جاندا سفنے دے وچ مینوں ماہی ملے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملے میں گل وچ پا لئی باواں دردی ماری میں اکھ نہ کھولا جتے پیر میں چھڑنا جا اس واسطے غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ دے ابا جی نوں ملیا بارکہ اسلام آباد جا کے خدا دی قسم سردارو آپ دے ابا جی کہہ دے سی میں پوچھیا جدوں کہ دسو تھوڑا 28 سال دا کھڑیل جوان سی جدوں امریکہ دے کہن تے انہاں حکمرانہ پھانسی لایا تے خدا دی قسم آپ جب جی کہندے نے جدوں تہجد ویلے میرے بچے نے تہجد پڑھی ہے روزہ رکھیا ایویں ڈاکٹر نے چیک کیتا تے پھانسی دے پھاندے میرا پتر جا رہا میں آواز ماری بیٹا میں تیرا بوڑھا باپ ہوں جدوں جوان پتر جاندا نا ماں دی قبر جھک جاندی باپ دی 28 سال دا تو میرا کڑیل جوان ہے ایک بار میرے وال ویکھ تے صحیح لنگر لایا تو پتہ کی آندے نے آپ آندے نے میرے پتر نے ایویں ہاتھ ہلایا ایویں تے نظراں پھندے تے لگیاں سے پھانسی دے پھندے تے تے میں نے پتہ کی آندا میرا پتر منہ اگے نو ہے ہاتھ تا اشارہ میرے ال ابو جی وہ دیکھو حضور آ گئے حضور آ گئے وہ دیکھو حضور آ گئے اسی تانوں ادھر لے آنے اسی تانوں اس طرف لے آنا چاہنے ہیں بیلیو اسی آنے تھوڑی گل ضرور ہے تیری سوچ تو اچھی گل ہے تو اور کچھ سنن آیا سا لیکن اسا رسول اللہ دے غلام اسی آنے اس طرف آ جائے ادھر آ جائے جنہوں چنگا مال لبے نا تو آندہ یار اے کاروبار ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے کیوں جی قبلہ ہیں جی ادھر آ جاؤ اسی تنوں آنے ہو سردارو ہاں اسی بھی سردار لیکن جتھے سانو عزت ملی ہے خدا دی قسم کسی نو ہے نہیں اے علاقے دے کئی بندے ایسے سیاسی میرے بھی بیلی ہیں میں کہنا جناب تنو ایک ضلع چ بندہ جاندا ہوئے گا 5 ضلع چ بندہ جاندا ہوئے گا تے اسی ہری پور ہزارے ٹر جی اسی میں کشمیر ٹر جاواں ادھروں کراچی ٹر جائے ادھر سندھ ٹر جائیے جتھے بھی ٹر جائیے ساڈا لمبا سفر تے پہلے فون کے جناب اسی آ رہے ہیں کھانا شانا پکا رکھا ہے تے بیٹھ کے بوا کھول چھڈیا ہے جی لاما صاحب تشریف لے کے آؤ سبحان اللہ جی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے
دا اے وچ بلائی تیری ہے۔ آخری بات، لنگر آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کوئی چاول کھا پکایا؟ اللہ اکبر۔ ہاں جی لنگر تیار ہے جناب، لنگر تیار ہے، بولو سبحان اللہ۔ شہباز صاحب کیتا ککھ نہیں، لنگر کچھا مار رہا ہے، سبحان اللہ۔ لنگر کھانا ہے مجھے لے ہو جس محبوب دے صدقے لنگر مل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہے بس بے بسر کہ اللہ جنوں بھی دیندہ ہے یار دے قدمہ دی خیرات دیندہ ہے۔ اے اپنے منہ سونے نہیں ہے کہ اللہ سانو دیتا ہے، اپنا کو بوتھا سونا نہیں ہے۔ کوئی پراڈو دے سفر کر رہا ہے، کوئی وڈی گڈی تے، کوئی چھوٹی گڈی تے، کسی کو 5 مربے، کسی کو 2 مربے، کسی کو 3 مربے، ہے جی کسی کو جناب اعلیٰ 1 مکان، کسی کو 2 مکان، کسی کو کتنی دولت، کسی کو کتنی دولت۔ تو جیڑا روڈ تے بیٹھ کے لوکاں دی جتیاں گندا ہے وہ بھی اللہ دا بندہ نہیں ہے۔ اپنے کو بوتھے ویکھ کے اللہ نے روزی دیتی ہے نا، یہ فقط او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے۔ تے بھی یاد رکھو، ایک بندہ کہندا جی اللہ دا فضل ہے، میں کہا جناب کیویں فضل ہے؟ کہندا جی پیسہ بڑا ہے، بچے پڑھ لے کے افسر بن گئے، زمینہ مربے چنگے، فیکٹریاں چنگیاں، گڈیاں شڈیاں ٹھیک ٹھاک، سونا کاروبار چلدا پیا۔ میں کہا اچھا اے اللہ دے فضل ہون دی علامت تے او جتھوں ڈالر منگن جاندے نے او کیوں جی ہن چپ کر گئے ہو؟ ادھر پھر بہتا فضل منیے، جتھوں ڈالر لے کے کھا رہے نے حکمران اوتھے فضل منیے اللہ دا۔ دولت دا جانا اللہ دے فضل دی علامت نہیں ہے۔ ساڈا چھانگا مانگا نا جتے اوتھے نال سینچری فیکٹری، ایک سینچری، میرا ضلع قصور ہے، سینچری پوری 100ویں تیرے 100 ملے دا مالک وہ کیا کہ اللہ دا فضل ہے۔ قارون اتنی دولت دا مالک سی، اللہ دا فضل سی۔ اور دولت دا جانا اللہ دے فضل دی علامت نہیں ہے۔ کہنے مولانا پھر کیویں فضل ہے اللہ دا کیویں پتہ لگے گا؟ میں آکھیا 5 نمازاں دی توفیق دا ہو جانا اللہ دے فضل دی علامت۔ اس گئے گزرے دور دے اندر زبان تیری جھوٹ تو رک جائے، حلال کھاویں، نیویں نظراں کر کے چلنے، ماں باپ دا کریں حیا، پھر کہہ میرے تے اللہ دا فضل ہے، پھر تو کہہ سکنا ہے جناب میرے تے اللہ دا فضل ہے کہ میں 5 نمازاں پڑھنا، حلال کھانا، ماں باپ دا احترام کرنا، ہمسائے دے حق دا خیال کرنا، جڑی فصل ہوندی اودے وچ عشر دینا، جڑا مال ہوندا اودے وچ 2.5% زکات دینا، میرے تے اللہ دا فضل ہے۔ پھر تسی کہہ سکتے کیمرہ چل رہا ہے میں آپ کو زکات دینا، عشر دینا، الحمدللہ۔ اے قاری صاحب ساڈے مدرسے دے بیٹھے، انہوں نے پوچھو ہر سال میرے دانے جاندے نہیں، لیاؤ میں بندہ دکھاؤ جڑا جناب اعلیٰ میں روٹین نال دانے دے رہا ہوئے، عشر دے رہا ہوئے، ہڑپ کر دے کھا جاندے۔ پھر کہندے او جی منڈے دا ٹوکے ہاتھ آ گیا، میٹر سڑ گیا جی، اے جی چنگا بھلا جا رہا سی جی، ڈگا موٹر سائیکل تو لت ٹوٹ گئی جی، پتہ ہی نہیں چلیا جی، ٹھیک ٹھاک جا رہا سی جی، تھلے بڑھ گیا جی کار دے۔ ایویں کچھ نہیں ہوندا جناب، اے ہتھاں دی کرتوت اللہ فرماندا اگے آندی ہے، جڑیاں کرتوتاں جناب نے غلط کیتیاں نے، حلال کھا، طیب کھا، کسے نو تنگ نہ کر، خدا دی قسم ہو ہی نہیں سکدا کدی مصیبت تیرے تے آ۔ بیٹھے ہو کے وقت گئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ کوڑیاں گلاں قبلہ کوئی نہیں برداشت کر دے، لیکن تسی کر لئیے نا، میں بڑا خوش ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے تنوں توفیق دیتی ہے۔ محترم جناب قبلہ قاری صاحب بڑے پیار والے جی نے، ایک ناشتے تے ملاقات ہوئی سی تے میں کہا جی یہ ناشتہ میں ہی کروں ہے جی، بہت اچھے نے توڑے قاری صاحب، احترام تسی کر دے ہوگے کہ تو بھی کر دے ہوگے، لیکن میرے کہن تے تھوڑا جا ودا دیا جی، کہو جی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہر ہسٹری دا ساڑھے بچے انہوں پتہ ہے، ہر ہسٹری دا، جی فلان دی ہسٹری، فلان دی ہسٹری، اس مسلح دی ہسٹری دا پتہ ہے کہ 1444 سال پہلے اس مسلح تے کون کھڑا ہوندہ تھا؟ جنہوں سمجھ آئی گل گالتی مچی آکے بولا 1444 سال پہلے اس مسلح تے کون کھڑا ہوندہ سی؟ حضور کھڑے ہوندہ سی، آمینہ دلال کھڑا ہوندہ سی، کائنات دا امام کھڑا ہوندہ سی، حضور تشریف لے کے اپنی حیاتی جو حضور مصلی صدیق نو دے دیتا، ابو بکر ٹر گئے تھے، جناب عمر آ گئے، عمر اس امت دے امام بن گئے، تے اگلی گل بھی صدیق اکبر وقت دے حکمران بھی سن، بادشاہ بھی سن،
نال مسجد نبی دے امام بھی سن. سمجھ آ رہی ہے؟ جناب حضرت صدیق ٹر گئے, تقریر مک گئی ہے. جناب صدیق ٹر گئے, جناب عمر پاک آ گئے. مسجد نبی چ جمعہ بھی پڑھاون تے 5 نمازاں بھی پڑھاون. 36 لاکھ مربع میل تے حکمرانی. پاکستان 4.5 لاکھ ہے. پاکستان کتنا ہے؟ 4.5 لاکھ مربع میل ہے پاکستان. تے عمر دی حکمرانی 36 لاکھ مربع میل تے سارے خلافت کم سر انجام دے کے حضور دی مسجد اندر اللہ اکبر. اے دینے اگلی بھی سنو. 36 لاکھ مربع میل دا حاکم عمر, ہیں جی, روم فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا. کیسر و کسرا جڑے اس دور دے سپر پاور کہلاندے سن, عمر دی اڈی دے تھلے اسلام دا جھنڈا مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے مشورے ہوندے سن. ہن کفر نو کیویں ڈھانا ہے, فوجاں دے دستے تیار ہوندے سن مسجد نبوی دے اندر. تے عمر بیٹھے نے جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں. تے آپ نے جڑے کپڑے پائے ہوئے سن نا, کپڑے, وہ کپڑا آیا سی مال غنیمت وچ. جدو جنگ فتح ہوندی ہے نا, مخالف ٹیم جڑی ہوندی ہے نا, وہ جدو بھج جاندی ہے, جڑا مال چھڑ کے جاندی ہے, وہ مجاہد اٹھان دے نڑکی اندر مالے اچھا بولو مال غنیمت. کئی ہے بول دے نہیں کہ سانو جڑے چاول لب دے نہیں بھی مال غنیمت. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ بولی نہیں ہے. مال غنیمت یہ 5 سال شاپر لکا لو, ہے جی, جتی بھی کسی دے لکا لو, پھر پتہ کی پڑھ دینا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. سبحان اللہ جی, صدقے جائیے اس قوم کو. جناب عمر نے اکو جسوس پایا. آپ ممبر تے بیٹھے ہو, ایک بندہ بچو کھڑا ہو. حضرت عمر نے جناب خطبہ بند کریں, یہ جمعہ کا خطبہ بند کریں آپ. حضرت عمر چپ. جی بتائیں کیا کام ہے؟ فرمایا اے جڑا تسی سوٹ پایا ہے, اے جڑی قمیض ہے تے اے جڑی چادر تسا بنی ہے, اے کتھوں لئیے؟ اچھی بولو سبحان اللہ. پاکستان 4.5 لاکھ مربع میل ہے, جڑا بندہ بیٹھا ہے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم. حکمرانی دیا مثالہ آج تک سائنس دے رہی, انگریز دے رہے ہیں. یہ کپڑے کتھوں آئے نے دسو. حضرت عمر سکون چوکے, راحت چوکے. فرمایا عبداللہ جی بیٹا, جی ابا جی, عبداللہ جی ابا جی, اٹھ کھڑا ہو, حضور دے غلاماں نو دس تیرے پیو نے کپڑے کتھوں لائے نے. جمعہ دا دیاڑا جناب حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے, حضرت عمر دے پتر کھڑے ہو گئے. حضرات رسول اللہ دے صحابہ نو برملا میں کہہ رہا ہوں, جیڑا مال غنیمت مینوں کپڑا لبیا سی نا, او میں کپڑا اپنے ابو جی نو دیتا ہے, اے تاں واسطے میرے ابو جی دا پورا سوٹ بنے. اے اسلام ہونا ہے. مولوی 2 کلے مولوی دے موچیاں دے نال, لواراں دے نال, ترخاناں دے نال, تے نائیاں دے نال, تے فلانے دے نال. تے ساڑھے بڑیاں نو ادو کم عقلاں نو اکڑ نہیں سی چاہیے. اس کتے بغیرت انگریز نو او کمینیاں, رسول اللہ دے مصلی تے کھڑا ہوندا ساڑھا سردار ہے, کہنا چاہیے سی کہ نہیں ہے. تو کی کر کے چلے جو خسلتا انہیں ساڑھے بچ ویکھیاں انہیں وہی پاسا لا دیتا. جڑا حضور دے مصلی تے کھڑا ہوندا ہے وہ سارے تو افضل ہوتا ہے. اللہ دی بارگاہ دے تاں مصلی لبدا ہے. احترام تسی اگے بڑا کر دے ہو, میں تو انہوں پکیاں کر رہا. کوئی مولوی دی توہین نہ کر بیٹھے. خدا دی قسم پولیس دی وردی کو ہاتھ پاوے فوراں پولیس ایکشن چاہ جاندی, ورلساں چل جاندی نے. اوے بندے نے پولیس دی وردی نو ہاتھ لایا, بندے نے پولیس دی وردی نو ہاتھ لایا. کوئی بندہ کسے بھی بڑے افسر دے ایویں جناب اعلیٰ انہوں گالی دے دے یا کوئی گل بات کر دے, قانون حرکت چاہتا ہے کہ نہیں ہے. جڑا حضور دے مصلی تے کھڑا ہوندا ہے اے رسول اللہ دے دین دا وارث ہے. یا کوئی حضور دے دین دے وارث نو پورا پران دی گل کرے, اللہ دا قانون حرکت چاہ جائے.
اللہ دا قانون حرکت چل رہا ہے. اس واسطے علماء دا احترام پہلے بھی بڑا کر دیو اور کرو. بولو انشاءاللہ. بڑا خوش ہوں میں. کام تو نہیں بنیا جی میں کوشش میری نہیں بنیا میں کام نہیں بنیا. میں تو حقیقت کہہ رہا مگر میں بڑا پڑھنا سی میرا پروگرام ہے سی لیکن کسی وجہ تو کوئی نہ کوئی ٹائر ہوا کٹ ہوئے یا جناب اعلیٰ وہ گوڈا کھڑکتا ہوئے یا جناب کنگھی کا کم ہونے والا ہوئے کوئی نہ کسی پاسوں کم بن جائے نا پوری سپیڈ نہیں مارتا پتہ ہے سپیڈ نہیں بجی چانس نہیں آئی. خیر میں دعا گو ہاں کہ تسی بڑی سونی محفل سے حاضری لگ گئی. حاضری لوانی سے بڑی سونی حاضری لگ گئی. تو میرا دل ہے کہ اے میری جڑی قوم ہے نا اللہ دی قسم آباد رہے تے شاد رہے. اچھی بولو آپ. میں دعا کر رہے ہیں توڑے آکے اپنی جد تے کاماں نو بھی پیاری ہوندی. جدو سانو کو کہندا نا کاری صاحب نے دسیا نا کاری شواز صاحب بھی دسیا انہوں نے کہا جی کھو ڈوگراں والا تے خدا دی قسم ہے کاری کاشف صاحب نے ساڈے مدرسے دے استاد ہے تے میں انہوں نے کہا جی اپنی برادری سانو بڑا فخر ہوندا ہے جڑے ساڈے ڈوگر بھرا اہل سنت ہون جڑے کرم والے دوجے پاسے ٹر کے سانو دلی دکھ ہوندا ہے کدھر ٹر گئے. افسوس ہوندا. خدا را اپنے عقیدے نو اپنے مسلک نو ایویں پہچانو جویں اسی دنیا داراں نو پہچاننے ہاں. حضور دی عزت دا نعرہ لاؤ بچے نعرہ لاؤ اس چک اس مسجد ختم نبوت دا حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاؤ بھی لکھ کے لا دے ایتھے لکھ دیو تاجدار ختم نبوت حضور ختم نبوت دے تاجدار ہے. کوئی سیاسی نعرہ ہے نا سیاسی نہیں ہے. حضور گنبد خضرہ خوش ہوں گے. اے مسجد گواہی دے گی قیامت والے دن کہ یا اللہ تیرے محبوب دے امتیاں نے میرے اندر ہی لکھ دیتا سی تاجدار ختم نبوت. جتھے چوک چ بیٹھو محلے چ بیٹھو حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاؤ. اپنی پارٹیاں جدھر تسی جا رہے ہو میں تو کچھ نہیں آندا ٹھیک ہے. میں بھی ایک مطلب کہ زمیندار ہاں ساڑی بھی ایک سمت ہوندی ہے نا سانو بھی پتہ ہے ہر بندے دا اپنا تعلق ہوندا ہے. کیوں جی گجر صاحب ہر بندے دا اپنا تعلق ہوندا ہے. کوئی ادھر جاندا ہے لیکن اسی کسے پاسے نہیں جاندے. سانو جڑا ملدا ہے اونوں ہاتھ بن کے ایویں کرنے ہو یار تیری مہربانی تیری دیر مہربانی دین والے پاسے آ جا. اللہ دی قسم ہے پھر عزتاں ویکھی رب کیویں دیندا ہے. کل تک جڑے علماء ہے کاری سجاد صاحب ساڑھے بیٹھے سن تشریف لے گیا بڑے سارے انہوں نے جان دے کوئی نہیں سی. ہونوں تحریک لبے کی چاہے نے انہوں پتہ نہیں کنے جلے جاؤں ہے کاری سجاد صاحب ہیں ہے کاری سجاد صاحب ہیں ہاں جی وہ بھاولپور والے جڑے لاما صاحب نے سید احمد شاہ صاحب دین دی وجہ تو آپ نے کتنی تکلیف برداشت کیتیاں. خدا دی قسم آج نت نویں گڈی دولت دا پتہ ہی کوئی نہیں پیسہ کتوں آ رہا ہے. اس واسطے جب رسول اللہ دا بندہ سچا غلام بن جائے اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے اللہ دے ملائکہ بھی حیا کر. یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے یہ دنیا داروں کا نام نہیں لیتا یہ حضور کا نام لیتا ہے. آخری شعر کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانے پنج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ
اس محفل پاک نو اپنی بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی احباب بزرگ بچے جوان اس خوبصورت محفل پاک اندر تشریف لے کے آئے ہو جنہاں نے دامے در میں سکھ نے حصہ پایا قاری صاحب دے نال تعاون کیتا لنگر دے اندر کسی بھی حوالے دے نال میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.